السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سائیکک ریڈر میڈم لالا رخ۔ ناظرین، عمران خان کی بات کریں کہ معاملہ بڑے ہی دلچسپ مرحلے میں آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو 2.5 سال کا تھا نا معاہدہ، اب پیپل پارٹی کہتی ہے کہ ہن سانو دیو، ساڈی واری ہے، لیکن شہباز شریف صاحب پورا زور لگا رہے ہیں کہ نہیں جناب، 5 سال تو میں ہی پورے کرنے رہے۔ اب امپائر نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیونکہ امپائر کے پاس تھرڈ امپائر تو نہیں ہے، شاید تھرڈ آپشن موجود ہے، وہ ہے عمران خان کا۔ تو عمران خان اس موقع پہ کیسے باہر آ سکتا ہے؟ 27 ستمبر کا جو جلسہ لے کے جا رہا ہے سہیل افریدی، اس میں کیا کچھ نکلے گا؟ کیا کسی نئے منصوبے کی بنیاد ڈلے گی یا عمران خان باہر آئے گا؟ کیا ہونا ہے مستقبل میں؟ یا میڈم لالا رخ سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی سیریز دیکھ رہے ہیں جس میں کہ ولن ٹو ہیرو، ہیرو ٹو ولن۔ کل میری بیٹی ایک دیکھ رہی تھی میرے کہنے پہ، تو مجھے کہتی ہے امی یہ بندہ اچھا والا ہے یا یہ سیگو والا ہے، ایول ہے، ڈیول ہے۔ میں نے کہا یہ ابھی اچھا ہے، اینجل بنا ہوا ہے، ابھی یہ ڈیول بن جائے گا، ابھی پھر ڈیول سے اینجل بن جائے گا، پھر اینجل سے ڈیول بن جائے گا۔ ہمارا پالیٹکس جو ہے نا وہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ نہ تو آصف زرداری کے ہاتھ میں کوئی پاور ہے، نہ شہباز شریف کے ہاتھ میں کوئی پاور ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاور کس کی، اور چپ نہ، وزیر اعظم اپنی مرضی سے پھوسی بھی نہیں مار سکتا، سوری، اپنی ہمیں پتہ ہے پاور کس کے ہاتھ میں، اور اس کا پاور بھی ہمیں پتہ ہے کس کے ہاتھ میں پیچھے سے۔ یو سی اٹس اے گیم۔ میں لوگوں کو شروع میں جب 6 سال پہلے جب یہ سٹارٹ ہوا، میں نے کہا پاکستان کا پالیٹکس چیس کے گیم کی طرح ہے، ہر کنٹری کا ہے، ہر کنٹری کا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے یہ چھوٹی چھوٹی کنٹریز، ابھی جیسے رشیا ٹوٹا تھا، آذربائیجان، اور یہ وہاں بھی ایک ہے اٹلانٹا اور جارجیا اور فلانا، اور یہ چھوٹی 15-20 اسٹیٹس ہیں، ان کے بھی کھیل ان کے ہاتھوں میں ہے، یہ گڈی کا تماشا ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو 2.5 سال والا گیم سٹارٹ کیا تھا اور اس کو چک کے رکھا تھا، بڑا میری باری تیری باری، میری باری تیری باری۔ اچھا، اور جب آتے تھے نا دوسرے کو گالیاں گلوچ، میں تمہارے بال پکڑ کے تمہیں کھینچوں گا، دیکھا تو ہے ہم نے، ٹک ٹاک۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ دیکھو، جس ملک میں کوئی بھی آپ پریکٹیکل ایکشن نہیں دیکھتے، آپ صرف باتیں ہی باتیں باتیں ہی باتیں، اور ہوتا وہی ہے جو ان کا اپنا پری آرڈینڈ ایک اپنا ڈرامہ چل رہا ہے، وہی چل رہا ہے۔ اب ہم لیکن یہ سن 2026 جو ہے نا، یہ بڑا میریکلس سال ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اب بس، وہ کہتے ہیں نا بہت ہوگی، بہت ہوگی۔ جب جیسی قوموں پہ، میں نے پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہہ رہی ہوں، پھر کہوں گی، ہمیشہ کہوں گی، جیسی پہلی قوموں پہ تباہی اللہ کی طرف سے آئی تھی، جب انہوں نے اپنی انانیت دکھائی، اپنا بڑاپا دکھایا، اپنی فرعونیت دکھائی، نوح علیہ السلام کے وقت میں جیسے انہوں نے منکر ہوئے ایمان سے، کیونکہ اس ملک میں اس وقت نہ لا ہے، نہ رول آف لا ہے، نہ پولیس صاف ستھری ہے، اور نہ جوڈیشری صاف ستھری ہے، نہ پارلیمنٹ صاف ستھری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سارا گندا، سب گندا، سب گندا۔ تو جب ظلم، تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ظلم حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب یہ پلان بنا رہے ہیں، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ملاقاتیں کر رہے ہیں، چپکے کر رہے ہیں، فرنٹ پہ کر رہے ہیں، ٹک ٹاک کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، ہوگا وہی جو اللہ رب العزت چاہیں گے۔ اینڈ آف دا ڈے گیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب تو کوئی شک نہیں۔ اب پہلی نا ایک طرح سے سمجھے کہ اللہ ان کی رسی دراز کیے ہوئے تھا، جو یہ اتنے سال کر گئے نا، 30 سال سے یہ گیم کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ مطلب میں نے پرسوں ایک شیئر کیا سب کے ساتھ، انور مقصود کا ایک بہت پرانا شو ہے، جس میں وہ معین اختر کو بلا کے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان آزاد ملک ہے؟ کہتے ہیں پاکستان آزاد ملک ہے۔ انور آپ نے ہمیں عجیب بات بتائی، انور آزاد ملک ہے، میں سب کو بتاتا ہوں، یعنی کہ کون سا آزاد ملک ہے، اس میں ہمیں کون سی آزادی ہے؟ بڑے رائٹس سلب کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 2.5 سال کا تھا، ختم گیم، تو اب پھر شہباز شریف آگے چلیں گے؟ وہ شہباز شریف وزیر اعظم ملک کیوں چلیں گے؟ جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک میریکل ہمارے لیے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ، اچھا، ایک ہماری پورے ملک کے لیے اللہ رب العزت نے اب ایک میریکل رکھا ہوا ہے۔ اب بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے، اگر آپ کو تھوڑی سی نا اپنا قرآن اور بائبل اور اسلام مذاہب کے بارے میں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے جب حضرت گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے طور پہ بات کرنے، ایک دفعہ 40 دن انہوں نے رکھا تھا، اللہ نے وہاں ان کو بلا کے رکھا تھا، جب 10 کمینڈمنٹس ملی تھی، جب نیچے آئے تو انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا، ایسے ہی ہے۔
یہی آپ نے کیا پڑھا, یہی ہم نے پڑھا, یہی کہانیاں قرآن میں ہیں, یہی بائبل میں. اب انہوں نے بچڑا بنا لیا, پاکستانیوں نے ایک بچڑا بنا لیا, اس کو پوچھ رہے ہیں. ایسا ہی ہے, سمجھ گیا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ. بچڑا بنایا ہوا ہے, ہم اس کو پوچھ رہے ہیں. یہ پچھلے 30-40 سال میں کتنی دفعہ ہوئے. ایوب خان آیا, یحییٰ خان آیا, ضیاء آیا, مشرف آیا, بیچ میں کوئی میں مس کری ہوں؟ نہیں, سب آئے, وردی اتاری, ہم ٹھیک کریں گے. کیا ٹھیک کر کے کوئی بھی ان میں سے ایک بھی کیا بندہ؟ سسٹم تو وہیں پہ کھڑا ہے. وہیں پہ کھڑا, وہیں ہم کھڑے ہیں آج نا. بھی محسن نقوی کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس آج کر گیا. ایجوکیشن فری نہیں ہے, ساری دنیا میں ایجوکیشن فری. آپ تو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں اس کو. ارے مجھے بتائیں, بنگلہ دیش میں 100% ایجوکیشن ہے, برما میں ایجوکیشن ہے, سری لنکا میں ایجوکیشن ہے, تامل ناڈو میں اس نے فری کر دی ایجوکیشن. آپ تو انڈیا سے بھی پیچھے ہیں. لختی لعنت اللہ کے نام پہ لے کر اتنی تباہی مچاتے ہیں. اس میں تو اللہ رسول تو کہیں ہے ہی نہیں. آئی ایم سوری, پاکستان کی پوری گورنمنٹ میں, پالیٹکس میں لے لیں, لا میں لے لیں, پوری اللہ تو کہیں ہے. جب آپ لوگ بات کرتے ہیں نا -0, آپ نے عمران خان کو کر دیا, مائنس عمران خان. اس ملک میں نعوذ باللہ مائنس اللہ چل رہا ہے. میں تو اس بات کو دیکھیں, آپ نہ ایگری کریں, آپ کو میں بتاؤں سجاد, میں جس اینگل سے بات کری ہوں, جب میں آپ کو وہاں لاؤں گی آپ بالکل مان جائیں گے. ہمیں یہ بچپن سے سکھایا گیا تھا ہمارے والدین نے, بیٹا آپ جو کام کریں اس میں دیکھیں کیا اللہ کی رضا شامل ہے. میں ان آدمیوں کو 2 باہر کام کر رہے ہیں, آپ نے بھی دروازہ بند کیا, کچھ چاہیے, میں آپ کو کہنے لگی تھی ایک پانی کی بوتل ٹھنڈی دے دے کیونکہ گرمی ہے. میرے دل میں یہ کیوں آیا خیال, آپ کے دل میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہمارے کون سا ادارہ ہے پورے پاکستان میں, گیس کا, بجلی کا, یہ IPS جو لگائے ہوئے ہیں, IPPs, اچھا پورا جج, پولیس, MNAs, MPs, کون اللہ کی رضا کے لیے ایک ایکٹ بتا دے, چلے ایک بتا دے مجھے. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو پھر ہم نے کہاں اللہ کہاں ہے؟ لیکن اللہ تو دیکھیں, نہیں, نعوذ باللہ, اللہ doesn't go out of the equation. اللہ doesn't go, اللہ is always there. ہم نے کیا ہے, خوف نہیں ہے نا. ہاں, you said the right word. I'm sorry, میں اپنے ورڈز کو چینج کر دیتی ہوں, یہاں واپس آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں اللہ کا خوف, کمزور ہے, ہمیں اللہ کا خوف سے باہر نکل چکے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس ہم حیات پی لی اور مرنا کوئی نہیں, قبر یاد نہیں, قیامت یاد نہیں. بہرحال اچھا, آپ کہہ رہی ہیں نہ پیپلز پارٹی یا رائٹ سال میں نہ نون لیگ, کچھ اور ہی ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. تو اس یعنی کہ 2 لوگوں کی لڑائی میں تیسرا بندہ فائدہ اٹھائے گا. Exactly, that's what happens all over the world. ابھی ان دونوں کا ایک اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو اندر رکھنا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کون ان کو بلیک میل کر رہے ہیں عمران خان کے نام پہ. او چپ, اور میری گل من لو, نہیں تو گلو بٹنو بلا رہے ہیں. انہیں تیرا سر تو, ہاں, اسے تیرا سر ڈنڈے سے توڑ دینا ہے, تم لوگوں کو 20-20 سال کے لیے جیلوں میں ڈال دینا ہے. نواز خوف تو ان کو ہے, خوف ان کو ہے. ہاں, نواز شریف اللہ کا خوف نہیں ہے, یہ خوف ہے. عمران خان, ایک بندے نے بولا بڑا خود نا کہ عمران خان از اے خوف. ہاں, وہ خوف ہے. وہ میں اس دن ایثار صاحب کے وہاں بیٹھی ہوئی تھی, وہ ٹی وی, بلکہ آپ نے بھی وہ انہوں شو کر رہے تھے, تو ایک مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا کون ہے, اس دوسری سائڈ پہ ان کو لائیو دیا ہوا تھا کیمرے پہ. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر ان کو موقع دینا نکلنے کا تو پھر یہ نا تشدد کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں. تو اس نے کہا وہ آپ اتنا ڈرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں ایسے, تو کیا ہوا توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو کیا توڑ لیں گے؟ جب وہ واقعہ ہوا تھا ناروے والا, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کہا, وہ کارٹونز بنائے تھے, پورا مال روڈ تباہ کر دیا تھا, ATM توڑ دیے تھے, گاڑیاں جلا دی تھی, رکشے جلا دیے تھے, غریبوں کی ریڑیاں جلا دی تھی. آپ نے تو نہیں کہا کہ جی کیوں نکلتے ہیں لوگ تشدد کرتے ہیں. اب آپ نے 9 مئی کو ایک ایسا واقعہ بنا لیا, 9 مئی سارا آسٹریٹیڈ, سارا آپ کا بنایا ہوا, چلیں اس کو چھوڑ دیں, وہ ہو رہا ہے معاملہ اس کا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب 2026 میں باہر آ رہے ہیں؟ نیکسٹ 2 months میں, اگست سپتمبر, یہ 2 ہی مہینے ہیں. اگر نہیں آئے سجاد, مجھے اب سمجھ آئی کہ کیوں مولانا طارق جمیل بھی اور ایک اور تھے جو ہر بات کو نا 3 دفعہ کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد بھی قبول ہے 3 دفعہ کہتے ہیں نا ہم, ایسا ہی ہے. سجدے میں جاتے ہیں تو ہم 3 دفعہ کرتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں 3 دفعہ کرتے ہیں. 3 دفعہ کہنے سے بات کا پاور ہو جاتا ہے. اگر اگست سپتمبر میں عمران خان نہیں آیا باہر,
نہیں آیا باہر تو پاکستان کے لیے ایز اے ملک بہت بڑی تباہی ہے. اینڈ آئی وانٹ کہ میرا ملک بچ جائے, آئی وانٹ کہ ہمارا ملک بچ جائے. میں اس ملک کے لیے اب دعا کرتی ہوں. آئی ڈونٹ کیئر کون, پیپلز پارٹی کون ہے, آصف زرداری کون ہے, شریفوں کون ہے اور بغیرتوں کون ہے. آئی ڈونٹ گیو اے چم چم چم. وہ اوکے ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہ سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ موت دکھا کے تو بخار دے دیا جاتا ہے, کہ بڑی قربانی مانگ لیتے ہیں, نہیں ہوتی تو چلیں چھوٹی دے دو, کسی کو لوگ گاؤں ماجے بگیا نہ دے, چل بھیڑ بکری تو دے دو. اچھا آپ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے, ہمیں تو سننے میں آ رہا ہے ہمارے کہیں کوئی وہ تو نہیں ہے کہ شاید مریم نواز کی قربانی ہو سکتی ہے اگر وفاق نہیں جاتا. تو یہاں پہ بڑے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ بن جائیں. اس کے لیے کچھ کمپینس بھی شروع ہو چکی ہیں پنجاب کے خلاف. خاص طور پہ میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں, ستھرا پنجاب کو لے کر بڑی ایک کمپین چل رہی, کدھر ہے ستھرا پنجاب, کدھر ہے ستھرا پنجاب. تو مریم نواز کو بہت زیادہ, وہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کمزور پوزیشن پہ مریم نواز موجود ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ چڑھ جائیں گے؟ دیکھیے میری بات سنیں نا, بات یہ ہے کہ باتیں کرنا, میرا ہسبینڈ بڑی اچھی بات کرتا تھا, مجھے ابھی تک اس کا یہ جملہ ہو گیا یاد ہے کہ وہ کہتا تھا نو ٹیکس آن ٹاکنگ. سچ میں اگر ہم ایک ایک جملہ اس کا پکڑنے لگے مریم نواز کا پچھلے 3 سال میں, ستھرا پنجاب, آپ اس کھڑکی سے نیچے دیکھ لیں ستھرا پنجاب. سیکنڈ آپ پکڑ لیں, ہر کسی کو مفت ہم میڈیکل ایڈ دیں گے. جو اس نے عمران خان نے کوئی میڈیکل کارڈ شروع کیا تھا وہ بھی اس نے ختم کرا دیا, ہم دیں گے. کہاں ہے میڈیکل کارڈ؟ ٹھیک ہے, سروسز ہاسپٹل چلے جائیں وہاں. اچھا ایجوکیشن, اس کی طرف تو یہ آتی ہی نہیں ہے نا. جبکہ ان کے اپنے 6 ادارے ہیں, 6 ادارے ہیں جس کے اپنے میڈیکل کالج ہے, انجینئرنگ کالج ہے, اسکیٹ اسکول ہے. میں بھی فائل نکال کر آپ کو دکھاتی ہوں. ان کے اردو میڈیم ایک اسکول ہے, ایک اس کا ادارہ ہے, 5 ادارے ہیں ان کے اپنے. تو یہ ایجوکیشن کی طرف کیوں نہیں آتی؟ یہ اپنا جہاز کی جگہ اگر 50 اسکول کھول لیتی. اللہ بلگا, آپ نے جہاز بھی گلے پڑنے والا. اگلے دن وہ اپنا محمد مالک صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں, پوڈ کاسٹ میں تھے اس کے ساتھ, منصور علی خان کے ساتھ, تو انہوں نے کہا جی یہ جہاز لے لیا, قبول ہو گیا, کہیں ایکسیپٹ ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ گلے پڑے گا, جب بھی پڑے گا یہ گلے پڑنا ہے. تو یہ 11 ارب روپے کا جو جہاز ہے جس کے اوپر وہ مریم اپنا اورنگزیب نے کہاں لیا ہے, کہاں لیا ہے. بھائی یہ تو ان کے ناچ گانے ہی نہیں ختم ہو رہے, یہ تو مراسی ہیں, یہ تو مجرے کر رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں. ملک وہ کل اتنا اچھا کسی نے بنایا ہوا تھا, اے آئی سے آج کل تو بنتا ہے نا, کہ شہباز شریف کھڑا ہے, 4 بھوکے بچے بیٹھے ہیں, ان کو ایک روٹی دے رہے, کہہ رہے تم چاروں آپس میں شیئر کرو. پیچھے قائد اعظم کھڑے ہیں, کہہ رہے تم پورا ملک کھا گئے اور ان کو چوتھائی روٹی دے رہے ہو. برکی روٹی بھی نہیں آ رہی. آپ کو بتائیں, ہم تو چلیں متوسط گھرانے سے ہے نا. میری بیٹی کل کہہ رہی تھی امی 15 کلو آٹا منگوانا ہے. I said how much is that for? تو کہنے لگی 2200 کا, کہ 2300-2500 کا 15 کلو آٹا, یعنی 100 روپے سے بھی اوپر چلا گیا 1 کلو آٹا. تو آپ مجھے بتائیں جس گھر میں 8 فرد ہے اور وہ سب کام کرنے والے ماسیوں ٹائپ ہمارے جو گھر آتی ہے کام والی, اس کے 6 بچے ہیں, ایک بیٹے کی شادی بھی کرتی, 7 ہو گئے, ماں باپ 8-9 لوگوں کے گھر 15 کلو آٹا 3 دن چلے گا. 4 دن کھانے بھی روٹی ہوتی ہے, روٹی کھائیں گے نا, کچھ اور چیز بندہ کھا لیتا ہے, چلے جی روٹی نہیں پکی, نہیں کیا اسپیگیٹی کھا لے, نہیں ہاں کوئی کیک کھا لے, بنا لیا, کسی نے میکرونی بنا لیا, کچھ لوگوں کے گھر میں تو متوسط میں بن جاتی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں نا, غریب لوگ وہ بیچارے یہاں آتے ہیں تو ہم انہیں میکرونی اور وہ ان کے لیے اسپیشلی کرتے ہیں کہ چلو اپنے گھر میں افورڈ نہیں کر سکتے. بلکہ اس دن میری بیٹی نے, میری وہ جو دوسری کا مہا والی میڈ آتی ہے, اس کے لیے پورے اسپیگیٹی کے 2-3 پیکٹ نکالے کے اس نے کہا بچے مانگتے ہیں میرے پاس, I can't afford. 150 روپے کا تو ایک اسپیگیٹی کا پیکٹ ہے جو آپ کو ایک وقت میں وہ اتنے سے وہ کر دیے ہیں, کیا کہتے ہیں یہ نوڈلز والے پیکٹ, 65-100 کا 50 روپے کا ایک پیکٹ ہے. آپ کے 3 بچے ہیں, 2 پیکٹ, مطلب ایک وقت کا کھانا آپ نے 500,000 کا کر دیا ہے. تو غریب لوگ کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں؟ خان صاحب آپ کو یقین ہے کہ آ رہے ہیں اور وہ اس ملک کی قیادت سنبھالیں گے؟ دیکھیں یقین تو مجھے سوائے اس بات کے کہ میں نے انشاءاللہ بہت جلدی مر جانا ہے اور کسی بات پہ نہیں ہے. باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم دعائیں کر سکتے ہیں, ہم دعا کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں, یقین ہم ابھی کسی بات پہ نہیں کر سکتے.
بٹ چونکہ آئی ہوپ کہ سارے پاکستان میں لوگ جتنے دیکھ رہے ہیں، مجھے خاص طور سے جو لوگ دیکھتے ہیں، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، سب نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں دل سے پاکستان کی سالمیت کے لیے، اور وہ صرف ہمیں عمران خان کے آنے سے نظر آتی ہے، اور ہمارا اسے پرسنل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہم پاکستان کے لیے چاہ رہے ہیں کہ عمران خان آئے۔ 3 سال سے دیکھیں، ایک بندہ چپ کر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے پلان کر رہا ہے وہ، آپ اس کی برداشت دیکھیں، صبر دیکھیں، آپ کا کیا خیال ہے اللہ اس کا اجر نہیں دیتا؟ نعوذ باللہ، میرا اللہ خاموش بیٹھا دیکھتا رہے گا اس کی برداشت کو؟ نو نو، ملے گا اجر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ میڈم آپ کے جزاک وقت اللہ۔ کا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اب اس سے ہٹ کر آپ نے اگر اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے، بزنس کو لے کر پریشان ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، فیملی کی الجھنیں ہیں جس کے حوالے سے آپ کو کوئی رہنمائی سجاد، چاہیے، فیملی کی الجھنیں نا، مجھے کوئی 500 فون ہر ہفتے آتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے ساس بہووں کے اور یہ میاں مسئلہ بیوی یہ ہے کے۔ آج کل۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ ہم اسلام کی طرف نہیں ہے نا، دیکھیں گھروں میں اسلام میں، قرآن میں اتنی تفصیل سے دیا گیا ہے کہ کیا حقوق ہیں، کیا ہیں، کیا نہیں ہیں، کیا مرد کے حقوق ہیں، بیاہ کے حقوق ہیں، بیوی کے ہیں، سب دیا ہوا ہے۔ ہم اگر مذہب سے دور ہیں تو یہ مذہب یہ ہوں گے، تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور اپنے لیے سب کو دعا کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو آپ میڈم سے رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔